بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مولانا صاحب نے سوال کیا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحبان، سوال یہ ہے کہ پیشاب کرنے کے بعد استنجا کر کے کھڑا ہوتا ہوں تو پیشاب کے قطرے آتے ہیں، میں دوبارہ بیٹھ کر استنجا کرتا ہوں، پھر کھڑا ہوتا ہوں تو پھر قطرے آتے ہیں، اس میں نماز ہو جاتی ہے؟ نہیں، میں امامت بھی کرتا ہوں۔ دیکھیے گا، اگر تو یہ آپ کو جو پیشاب کے بعد قطرے آتے ہیں ایک دفعی آتے ہیں بس کچھ دیر تک، اس کے بعد نہیں آتے، تو اس صورت میں جو ہی قطرے آئیں گے، اگر وضو کیا ہوگا تو وضو بھی ٹوٹ جائے گا آپ کا، اور اگر کپڑوں کے لگیں گے تو کپڑے بھی دھونے پڑیں گے، اور اس کے بعد دوبارہ وضو کرنا پڑے گا۔ نہ خود نماز پڑھ سکتے ہیں نہ امامت کرا سکتے ہیں۔ اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ نماز سے کچھ دیر پہلے آپ پیشاب کیا کریں، اس کے بعد کچھ حرکت وغیرہ یا کچھ تھوڑی سی دوڑ لگا دی یا کچھ چل قدمی کی یا اوپر نیچے کچھ اٹھک بیٹھک کی، جو قطرے ہوں وہ آ جائے، تو اس کے بعد پھر وضو کر کے نماز پڑھنی ہے یا پڑھانی ہے، یہ کرنا چاہیے، یہ بہتر ہے۔ اور اگر یہ قطرے آپ کو مسلسل آتے ہیں اور آتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک آدھ دفعہ نہیں، مسلسل آتے رہتے ہیں، پھر اگر ایسا ہو جائے کہ ایک پوری نماز کا وقت آپ کو اس طرح مسلسل قطرے آئیں کہ آپ کو 4 وقت جو نماز ہے نا، جتنی دیر میں ہم پڑھتے ہیں نا، اتنے دیر کے لیے بھی نہ رکھے، اتنے دیر میں بھی ایک دفعہ آ جائے اور پوری ایک نماز کا وقت اس طرح گزر جائے، تو پھر آپ شرعی معذور ہو جائیں گے، اب آپ پر معذور کے احکام لاگو ہوں گے۔ اب آپ کے لیے حکم یہ ہے کہ جب تک پوری ایک نماز کا وقت اس طرح نہ گزر جائے کہ ایک دفعہ بھی اس میں قطرہ نہ آئے، اگر پوری نماز کا وقت اس طرح گزر گیا پھر تو آپ کا عذر ختم ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اب دوبارہ جب بھی قطرے آئیں گے وضو ٹوٹ جائے گا، کپڑے بھی دھونے پڑیں گے، دوبارہ وضو کرنا پڑے گا۔ تو وگرنہ اگر ایک دفعہ جب معذور بن گئے اس کے بعد ایک دفعہ بھی نماز کے وقت میں قطرے آئیں گے تو آپ معذور سمجھے جائیں گے، تو اس کے لیے آپ پھر حکم یہ ہوگا کہ آپ جب نماز کا وقت داخل ہو جائیں تو وضو کر لیں۔ اب اس بیماری کی وجہ سے جو قطرے ہیں، اس کی وجہ سے آپ کا وضو نہیں ٹوٹے گا، اس وضو سے آپ فرض بھی پڑھ سکتے ہیں، سنت نوافل، قرآن پاک کی تلاوت، نماز جنازہ وغیرہ ذالک سب کچھ، قضا نمازیں پڑھ سکتے ہیں اور نمازیں پڑھا سکتے ہیں۔ کوئی اور وضو توڑنے والی چیز پائی جائے، مثلا پخانہ کر لیا، اپنے خون نکلا وغیرہ ذالک، تو اس سے تو ٹوٹ جائے گا وضو، لیکن اس سے نہیں۔ ہاں، جب ایک نماز کا وقت نکل جائے گا، دوسری نماز کا وقت شروع ہو جائے گا، تو اس صورت میں پھر آپ کا یہ وضو خود بخود ٹوٹ جائے گا۔ اب دوبارہ آپ کو نیا وضو کرنا پڑے گا، نیا وضو کر کے پھر جو عبادات ہے، نوافل وغیرہ وہ ادا کر سکتے ہیں، وگرنہ نہیں۔ تب آپ خود فیصلہ کر لیں کہ آپ شرعی معذور ہیں کہ نہیں۔ شرعی معذور ہونے کی صورت میں آپ کے لیے کیا حکم ہے، اگر نہ تو پھر کیا حکم ہے، وہ آپ سے عرض کرتی ہے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔